بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، رمضان وہ پاک مہینہ ہے جس میں ہر روزے دار کی تمنا ہوتی ہے کہ اس کا روزہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ انسان کو کیسے پتہ چلے گا اس کا روزہ، اس کی عبادت، اس کی دعائیں قبول ہو گئی؟ حدیثوں اور بزرگوں کے قول میں اس کا ایک اشارہ ملتا ہے، خواب۔ کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو اس بات کی نشانی ہوتے ہیں کہ اللہ نے تمہارے روزے کو، تمہاری عبادت کو قبول کر لیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ندوی یعنی اسلامک اسکالر کے بیان اور ایک اللہ کے ولی کے حوالے سے بتائے ہوئی نشانیوں کی روشنی میں انہی خوابوں کے بارے میں جانیں گے۔ اگر آپ رمضان میں یہ 7 خواب دیکھیں تو فوراً سمجھ لیں کہ اللہ نے آپ کو اپنی رحمت میں شامل کر لیا ہے۔ پیارے دوستو، شیخ حسن بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے عالم اور اللہ کے ولی تھے۔ لوگ دور دور سے ان کے پاس مسائل یعنی مشورہ پوچھنے آیا کرتے تھے۔ ایک بار رمضان کے موقع پر ایک شخص ان کے پاس آیا۔ اس کے چہرے پر عجیب سی خوشی تھی، مگر ساتھ ہی ہلکی سی الجھن بھی تھی۔ وہ شخص بولا، شیخ جی، میں کئی سالوں سے روزے رکھتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، مگر اس سال کچھ عجیب ہوا۔ میں نے کچھ خواب دیکھے ہیں جن میں مجھے جنت اور نورانی چیزیں دکھائی دی ہیں، تو کیا یہ خواب واقعی میں کوئی اشارہ ہے؟ شیخ حسن مسکرائے اور بولے، اللہ اپنے نیک بندوں کو خوابوں کے ذریعے بشارت یعنی خوشخبری دیتا ہے۔ اگر رمضان میں تمہیں کچھ خاص خواب آئے تو یہ اس بات کی نشانی ہو سکتی ہے کہ اللہ نے تمہارا روزہ قبول کر لیا۔ وہ شخص نے پوچھا، شیخ جی، کون کون سے خواب ہیں؟ شیخ حسن نے اپنی آنکھیں بند کی، کچھ دیر تراویح کے دانے گھمائے اور پھر بولے، وہ 7 خواب جو رمضان میں قبولیت کی نشانی ہیں۔ پہلا خواب، نورانی چہرہ یا اجالا دیکھنا۔ اگر تم نے اپنے خواب میں کسی نورانی چہرے والے بزرگ، فرشتے یا عجیب سا اجالا دیکھا تو اس بات کی نشانی ہے کہ تمہاری دعا قبول ہو رہی ہے۔ دوسرا خواب، پانی کا بہاؤ یا دریا دیکھنا۔ اگر رمضان میں تم نے کسی پاک صاف پانی کے دریا، جھرنے یا بارش کو دیکھا تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ تمہارے گناہ دھل رہے ہیں اور اللہ تمہیں پاک کر رہا ہے۔ تیسرا خواب، ہریالی یا جنت جیسی جگہ دیکھنا۔ اگر تم نے رمضان میں کسی باغ، ہریالی، پھولوں سے بھری جگہ یا جنت جیسی جگہ دیکھی تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں جنت میں جگہ دے رہا ہے۔ چوتھا خواب، سفید یا ہرے کپڑے پہننا۔ اگر تم نے خواب میں سفید یا ہرے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے دیکھ لو تو اس کا مطلب ہے کہ تمہارے روزے مقبول ہو رہے ہیں اور اللہ تمہیں نیکی کا لباس پہنا رہا ہے۔ پانچواں خواب، کعبہ یا مدینہ دیکھنا۔ اگر رمضان میں تمہیں خواب میں کعبہ یا مدینہ یا کوئی مسجد دکھائی دے تو یہ بہت مبارک خواب ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے تمہارے روزے کو قبول کر لیا اور وہ تمہیں اپنے گھر بلانا چاہتا ہے۔ چھٹواں خواب، قرآن کی تلاوت سننا۔ اگر خواب میں کسی فرشتے، کسی بزرگ یا کسی بچے کی زبان سے قرآن کی تلاوت سنائی دی تو سمجھ لو کہ تمہارے اعمال اللہ کو پسند آ رہے ہیں۔ ساتواں خواب، کسی ولی، نبی یا نیک شخص کا دیدار کرنا۔ اگر رمضان میں خواب میں تمہیں کوئی ولی، کوئی نبی یا کوئی نیک بندہ دکھے تو یہ سب سے بڑی نشانی ہے کہ تمہارے روزے قبول ہو گئے اور اللہ تمہیں اپنے خاص بندوں میں شمار کر لیا۔ شیخ حسن کی باتیں سن کر وہ شخص رونے لگا۔ اس نے کہا، شیخ جی، مجھے ان 7 میں سے 3 خواب آئے ہیں، کیا اس کا مطلب ہے کہ میرا روزہ قبول ہو گیا؟ شیخ حسن نے مسکرائے اور جواب دیا، اللہ کے کرم کی کوئی حد نہیں۔ اگر تمہیں یہ خواب آئے تو اللہ نے تمہیں اپنی رحمت کی جھلک دکھائی ہے، مگر یاد رکھنا، خواب صرف اشارے ہوتے ہیں۔ اصلی مقصد یہ ہے کہ انسان رمضان کے بعد بھی نیکیوں پر قائم رہے، اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق بنائے اور ہمیشہ اللہ سے دعا کرتا رہے کہ وہ ہمیں ہدایت کی راہ پر چلائے۔
तो मेरे अजीज दोस्तों, अगर आपको रमज़ान में ये ख्वाब आए तो अल्लाह का शुक्र अदा करें और नेकियों को बढ़ाएं। और अगर ये ख्वाब नहीं भी आए तब भी मायूस मत होइए, क्योंकि अल्लाह इरादे और दिल को देखता है। सबसे बड़ा इनाम यही है कि हम अपने अमाल को ऐसा बना लें कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। अगर आपको ये बात अच्छी लगी हो तो इसको दूसरों तक पहुँचाए। हो सकता है कि कोई शख्स इससे सबक ले और आप इस पाक महीने में नेकियों से माला माल हो। अल्लाह हम सब के रोज़े और इबादतों को कबूल फरमाए। आमीन।